موت سب کو آنی ہے، کوئی آنے والا دنیا میں یہاں ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ جس کو مہلت مل گئی شیطان کو، وہ بھی قیامت تک، کہ جب دنیا درہم برہم نہیں ہوگی اس وقت تک، جب انسان موجود ہوگا تو یہ بھی موجود ہوگا تاکہ اس کو ورغلائے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ بچائے رکھیں۔ لیکن اچھا آدمی وہ ہے، خوش بخت وہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، یہ خوش بخت ہے۔ آپ اسی طرح نہیں بیٹھے ہیں، تھوڑا آگے تو اس وقت ہماری مجلس ہوتی ہے، گپ شپ کی، درمیان میں گپ شپ کی باتیں ہوتی ہیں کبھی۔ بعض موت ایسی ہوتی ہیں کہ قابل رشک ہوتی ہیں، جس پر آدمی رشک کرے، یا اللہ ایسی موت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ مرنا تو ہے، بہرحال ہے، لیکن اچھی موت ملے یہ بڑی خوش بختی ہوتی ہے۔ جب انسان دنیا سے جا رہا ہو اس کا رب اس سے خوش ہو۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے وہ نفس جس سے جو اللہ سے راضی تھا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھا، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور جنتوں میں، میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ کتنا تھکاوٹ ہو، کتنی تکلیف ہو انسانی دنیا میں گزاری ہو، لیکن جب یہ صدا سنی تو اس کا کیا حال ہوگا؟ جب یہ آواز اس کی کان میں پڑے گی کہ ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف، جو دنیا اسی کے ہاتھ میں ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ تم پر مہربان ہے، اس کی طرف لوٹ جاؤ، تو یقیناً یہ بہت بڑی خوش بختی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرا ایک دوست تھا، اس کا نام، اس کی شاید یہاں کافی لوگ اس کو پہچانتے بھی ہوں گے، یہاں بھی آتے رہے اور میں بھی وہاں جاتا رہا۔ وہ ٹیلی فون کالونی ہری پور میں تھے۔ اس کا نام سید منیر شاہ صاحب تھے، پہچان نام سے سنا ہوگا۔ بڑے عہدے والے تھے دنیا کے لحاظ سے، لیکن جب دنیا سے جا رہا تھا اس کے حال میں بتاتا ہوں کیسے جا رہا تھا۔ یہ ٹیلی فون کا بڑا، یہ سب سے بڑا ڈائریکٹر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ اس میں طبقات ہوتے ہیں، فلان اتنا فلان اتنا، اس کا جو سب سے اوپر تھا یہ اس کا وہ تھا۔ لیکن آپ اس کو دیکھتے تو آپ کو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ایسا آدمی ہے۔ اس کی کوٹھی کو دیکھیں، اس کے گھر کو دیکھتے، منع نہیں ہے، لیکن اس کی اپنی سادگی ایسی تھی کہ کبھی بھی کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی افسر کا گھر ہے، بلکہ اتنا سوچے تھا کہ یہ گھر میرے خیال میں کسی فقیر کا گھر ہے، جھونپڑی ہے۔ تو اس میں ایک کمرہ تھا، اس میں کتب خانہ تھا، اس میں جب میں جاتا تو کہتے بس اب تمام راستے یہ سب بند ہے تاکہ تھوڑا سا آرام کر لے۔ بڑے خیال رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی درجات کو بلند فرمائے۔
تو ایک بار مجھے صبح کے وقت میری بھتیجی نے کہا کہ حضرت مندی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، اس وقت وہ حیات تھے، حضرت مندی شاہ صاحب کے فون آیا تھا. تو مجھے خیال آیا کہ حضرت کو تو پتہ بھی ہے، میری معمول کا پتہ ہے، کیونکہ بعض لوگ ہمارے دوست ہیں، دوستوں کو تو خود پتہ ہے کہ وہ کس وقت نماز کے بعد فوراً سوتا ہوں. تو 11 بجے فون کرنا سردیوں کے موسم تھا. تو یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ بات کہ حضرت مندی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر 11 بجے فون کرے. تو میں نے کہا اس نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا کہ صرف نے پوچھا کہ وہ سویا ہوا ہے یا وہ ہے. میں نے کہا کہ وہ تھوڑا سویا ہوا ہے. تو نے کہا کہ بس میرے لیے دعا کریں. میں سمجھ گیا کہ کوئی حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو بہرحال میں نے گھر میں فون کیا ان کی، تو گھر میں اس کی اہلیہ نے فون کو اٹھایا. تو اس وقت یہ موبائل والا فون نہیں ہوتا تھا، یہ جو پی ٹی سیل ہوتا تھا. تو میں نے اس کو فون کیا تو انہوں نے اٹھایا. تو نے کہا کہ وہ ڈاکٹر نے غلط دوائی دی تھی غلطی میں. بعد میں بتاتا ہوں کیسی ہوا، حالات کیسی ہوئی تھی. جب موت آ جاتی ہے تو پھر وہ رکتی نہیں ہے. تو اس نے وجہ سے بس اس کو تھوڑا سی تکلیف ہو گئی. اب الحمدللہ آرام کر رہا ہے. میں خوش ہوا آرام کر رہا ہے. لیکن پھر دوسری صبح جب میں نماز کے لیے باہر نہیں آیا تھا کہ دروازہ اس نے کٹرایا ظہور صاحب کہ شاہ صاحب انتقال کر گئے. انا اللہ و انا الیہ راجعون. مجھے تشویش تھی اس وقت. میں اپنے آپ کو ملامت کرتا کہ اس کے پاس جانا چاہیے تھا. لیکن جو آدمی یہ کہا کہ معمولات کو دیکھتا ہے، میری مصروفیت کو دیکھتا ہے، اس کو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے میرے لیے کہ ایک دم کیونکہ کربوگا ایک علاقہ ایسا ہے کہ دور ہے اور جانے مشکل ہے. تو اس وقت اپنی گاڑی کا مسئلہ بھی ہوتا تھا. تو وہ پھر یہاں سے اب تو الحمدللہ یہاں سے جامع زکریا کو گاڑی آتی ہے، صبح صبح لوگوں کو اٹھاتی ہے. یہ ماحول بھی نہیں تھا. تو میں بھاگا چلا گیا. تو بہرحال اس کی تدفین جب ہو گئی، اس کے بعد ڈاکٹر منظور صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت اچھے آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے. وہ ساتھیوں کے واقعات سناتا تھا. تو میں بیٹھ گیا. میں نے کہا کہ مجھے واقعہ سنا ہے کیا یہ فون کیا تھا، فون کیوں کیا ترتیب دی کیا تھی. اس نے بتایا کہ حضرت کو کچھ دل کا وہ تھا، مسئلہ تھا، لیکن زیادہ نہیں تھا، ایمرجنسی نہیں تھا. اور ایک اور نام کا بھی منیر احمد تھا. محمد منیر تھا، ایک محمد منیر تھا، ایک منیر احمد تھا. اس کا نام منیر احمد تھا. نام قریب تھے. وہ خطرناک تھا. ہنگامی جو وہ ہے شعبہ تھا، اس میں اس کو لے جانا تھا. اس کا فائل اس کے ساتھ رکھا گیا اور اس کا فائل اس کے ساتھ رکھا گیا، الٹ پلٹ. اب دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ جل کی عجیب ترتیب ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ جب وہ علاج الٹا ہو گیا تو جس طرح ہم علاج کرتے ہیں اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، کبھی کہتے ہیں طبیبوں کے پاس جاؤ، کبھی کیا کرو، اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کرتے. تو بیماری اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ علاج غلط ہوتا ہے. تو وہ تفتیش بھی غلط ہو گئی، کیونکہ ایک کی تفتیش اس کی طرف ہو گئی، دوسری کی تفتیش اس طرف ہو گئی.
تو حضرت وہاں اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، طبیعت پر بوجھ پڑ گیا اور وہ دوائیوں سے. اور جب وہ باہر آیا تو وہ باہر والا باہر وفات ہو گیا. تو مسئلہ تو یہ تھا، لیکن وہ حضرت فرماتے تھے کہ بار بار اس پر یہ بات سوار تھی کہ کہیں سی مفت سا مجھے ملا دے. بیمار آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ میں ٹیلی فون نمبر کہاں ہے، کہاں پڑا ہے. تو اس لیے ہم ڈھونڈتے 11 بجے ہمیں آپ کا فون کا نمبر مل گیا کس سے. تو صرف وہ ہم نے کہا کوئی پیغام نہیں کہا، بس اس کو صرف دعا کے بارے میں کہتے ہیں کہ دعا کریں ہمیں. پھر صبح ہوا، اس کو وہ انجیکشن لگائے ہوں گے تو ٹھیک رہا. ڈاکٹر منظور صاحب کا اپنے اسپتال ہے، وہ اس میں اسپتال بھی اپنے ہے، ڈاکٹر بھی خود ہے. تو اس نے وہ کہتے ہیں کہ عصر کے وقت ہم اس کے پاس آئے، عصر سے پہلے اس کے ساتھ ہی تھے ہم. عصر کے وقت اس کی طبیعت کچھ بحال ہو گئی. تو اس نے پہلی بات یہ کی کیا کہ میں نے سورۃ یاسین نہیں پڑھی ہے. نماز پڑھی تھی، معاملات کے بہت پکے تھے، میں نے سورۃ یاسین نہیں پڑھی ہے. تو اگر کسی کو یاد ہو تو یہ پڑھتے جائیں. تو کہتے ہیں کہ اس نے جب پڑھنا شروع کیا تو حضرت نے بھی ساتھ پڑھنا شروع کر دیا سورۃ یاسین. پھر فرمایا کہ اس کے معمول یہ تھا کہ سورۃ نازعات یہ عصر کے بعد پڑھتے تھے. کوئی ایک آدمی پڑھتا تھا اور یہ سن لیتے تھے. تو کہتے ہیں کوئی سورۃ نازعات پڑھائیں، تلاوت کریں. تو اس کی وہ تلاوت بھی کی. حضرت کا معمول یہ تھا کہ مجھے عصر کے وقت کہتی کہ لازماً جاؤ اپنے اس میں مطب میں، کیونکہ وہاں اس کے لیے مریض ہوتے تھے. لیکن اس بار خود روکا. پھر مجھے کہا کہ پھر سب کو کہا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جائے وہ جنت میں جائے گا. اب دیکھو جس طرح آدمی دم دام کے ساتھ جا رہا ہے. یہ ہمارے ایک مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جا رہا تھا، میں فلان جا رہا ہوں، اتنے وہ بالکل تیاری کے ساتھ اور بالکل وہ اس طرح جا رہا تھا. تو اس نے کہا کہ بس سب کہو کہ ابھی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تمہارا خیال تھا کہ مجھے ذکر کراتے ہیں، 2-3 بار پڑھ لیا. پھر کہا کہ جو اس طرح پڑھے گا آخری وقت میں تو جنت میں داخل ہو جائے گا. اس کے بعد اس پر پھر بیہوشی سے آ گئی، کیونکہ اس کو ہم نے 2 انجیکشن لگائے تھے، وہ بہت سخت تھے. پتہ نہیں وہ رینج کیا تھی، پتہ نہیں اس میں آدمی سر نہیں اٹھا سکتا. اس نے اس میں پھر 2-3 منٹ کے بعد پھر اٹھا اور فرمایا کہ میرے پاس نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے، نہ میرا کچھ کسی پر قرض ہے. کتنا مزیدار ہے. تو الحمدللہ. اور یہ جو جگہ ہے یہ میں نے اس لیے بنائی ہے، وہ لیز پر کوئی جگہ دیتی ہے حکومتیں پھر یہ تاکہ اس میں لوگ اللہ اللہ کرے. اور یہ گھر میری بیوی کی ہے. اس کا ایک بیٹا تھا، وہ لندن میں تھا، باقی بیٹیاں تھیں. وہ بہت اچھی جگہ پر الحمدللہ اس کو گئی تھی، اس کی شادیاں ہو گئی تھیں. وہ بھی آئی تھی، بیمار تو تھا ان کے لیے. تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ میرا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، اور یہ تاکچے میں کچھ روزگاری تھی، موتی پیسے، ٹوٹی پیسے نہیں ہوتے اس وقت زمانے میں. روپیہ ہوتا تھا، 8 آنے ہوتے، 10 آنے ہوتے تھے، 100 روپیہ ہوتے تھے، 100 روپے 10 روپے. اس کو جو آتا وہی تاکچے میں ڈال دیتے اور اس سے دیتے تھے. بس یہ ہے سارا وہ
جو کچھ ہے یہاں ہے، اس تاخچے میں ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک دوسرے سے فلان کتاب مجھے لاؤ۔ ہمارے حضرت مدعی اجویری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے کشف المحجوب، کشف المحجوب، وہ لائیں۔ اس کے 160 صفحہ تھا، یہ 126 صفحہ میں بھول گیا، وہ نکالے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے کہ میں پریشان رہا۔ اس کے ساتھ اور بھی ساتھی تھے، احمد علی بابا تھا ہمارا، یا وہ بھی وہاں تھے، اور وہ مولانا قوی اللہ شاہ صاحب تھے، اور کئی ساتھی اور تھے کہ وہ کتاب لاؤ۔ کیونکہ میں پریشان ہوا کہ وہ کتاب اس کتابخانے میں کیسی کہاں ڈھونڈے گا۔ تو اس مجھے کہا کہ نہیں، وہ تاکچے میں ہے، سبز رنگ کا ہے، اس کو اٹھاؤ۔ میں نے کتاب کو اٹھایا، وہ صفحہ نکالا۔ اب میں کہتا ہوں کہ جاتے جاتے بھی کوشش کرتا تھا کہ کس طرح ہمارے ساتھیوں کے وہ دل اچھے ہوں اور کبھی اپنے کاموں کو بڑا نہ سمجھے۔ آدمی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اتنی تبلیغ کیا ہے، اتنی چلے لگائے ہیں، اتنا جہاد کیا ہے، اتنی مریدین ہے، کہہ سکتا ہے، اور اتنے میں درس کیا ہے، فلان 25 سال درس کیا ہے، بخاری پڑھا، شریف پڑھائی ہے وغیرہ۔ تو اس نے اس کتاب کو منگوایا۔ اب بتانا چاہتے تھے کہ یہ تمہیں کیسی زندگی گزارنی ہے۔ کتاب جب آئی تو اس نے کیا صفحہ میں نکالا، تو اس نے کہا کہ آپ نے اگر کوئی خدمت کی، دینی خدمت کی، کوئی دینی کام کیا، اور آپ نے کہا کہ میں نہیں کیا، تو تم ہلاک ہو گئے۔ کیونکہ کوئی کام بغیر اللہ کی توفیق کی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اپنے طرف کسی کام کو، خیر کی کام کو منسوب نہ کریں کہ میں نہیں کیا ہے، میں نکالنا چاہتا تھا وہ۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے کسی کو توفیق عطا فرمائے، وہ ایک مسجد بنائے، تو یہ کس کا رحم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ یہ بھی اللہ کا ہے، اس کا مال بھی اللہ کا ہے، اور اس کے دل میں جو ڈالا کہ مسجد بناؤ، ایک فقیر کی خدمت کرو، یا کوئی اور خیر کا کام کرو، کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی عطا فرمائی کہ اس سے کروائی، تو اللہ کا احسان ماننا چاہیے، نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ تو اس طرح اس میں کچھ اور 2-4 نصیحتیں تھیں، وہ پڑھ کر اس کے بعد کہا کہ پھر پڑھو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب دیکھو کیسے دم دام سے جا رہا ہے۔ تو ان کا خیال تھا کہ ہمارا خیال ہی نہیں تھا کہ یہ جا رہا ہے، جسے بالکل عام آدمی بیٹھے ہے، گپ شپ لگا رہا ہے۔ پھر مجھے سب سے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے رخصت لیتے ہیں تاکہ کسی پر ہمارا حق نہ رہے۔ تو سب کے ساتھ ہمارے ساتھی سے ساتھ ملا لیا کہ میں نے تم کو معاف کیا، تم مجھے معاف کرو۔ زبردست جا رہا نہیں ہے، اللہ کرے کہ ایسے ہم چلے جائیں۔ کہو کہ تمام سے ہاتھ ملا لیا۔ گھر سے آواز آئی کہ ہمیں بھی معاف کریں، اس کی بیٹیاں تھیں، تو اس نے کہا کہ میں تم کو معاف کیا، تم بھی مجھے معاف کرو، کیونکہ ہم نے ساتھ وقت گزارا ہے، تو حقوق باقی رہ جاتے ہیں کہ تاکہ کسی کے پاس حق نہ رہے۔ تو اس نے کہا کہ ہمیں بھی معاف کر دیا۔ یعنی وہ بھی سارے ایسا عام گپ شپ لگا رہے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک آدمی واقعہ سنا رہا تھا، وہ اکیلا تھا، جتنی جماعت تھی وہ ساری موجود تھی اس وقت۔ اس جماعت کے سامنے کس طرح یعنی کچھ اضافی بھی ہو گئے، لیکن وہ ساتھ 20-30 جتنے تھے وہاں موجود تھے۔ پھر فرمایا کہ کوئی
تازی ٹہنی ہو تازی وہ ہمیں کاٹ کے دے دیں، مسواک بنا دے مجھے۔ رحمت علی بابا یہ درخت پر بہت چڑھ دیتے یا اللہ اس کی اگر زندہ ہو تو اس کی عمر میں برکت نصیب فرمائیں۔ کمزور ہوا تھا بہت زیادہ، وہ میں نے دیکھا نہیں ہے، یہاں ہمارے ساتھ ہی ہوتا تھا، یہاں بھی آتے تھے، بلکہ کبھی کبھی 2 ماہ رہتے تھے، 3 ماہ رہتے تھے۔ تو اس نے ٹہنی کاٹی اور جب بنایا تو ڈاکٹر صاحب کہتے کہ میں اس کو وہ چاقو کے ساتھ نہیں اوپر تاکہ اس کو تھوڑا سا نرم کرے، تو اس کی گھر سے آواز آئی کہ مجھے دے دو کہ میں اس کو منہ میں نرم کر دوں۔ اب دیکھو بالکل جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے اسی طرح۔ تو ہم نے وہاں مسواک دے دیا، وہاں اس کی بیٹی نے اس کو چبا کر نرم کیا منہ کے سے اندر۔ تو اس نے جب پھر کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر پڑھا اور دائیں طرف وہ مسواک کیا۔ جب بائیں طرف کر رہا تھا تو مسواک ہاتھ سے گر گیا۔ تمہارا خیال تھا کہ بس وہ بیہوش ہی ہوگی، اور ڈاکٹر تھا، اس نے چیک کیا، اس کے اندر کوئی دم خم نہیں تھا، دنیا سے چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کہہ رہا ہوں یہ ایک ایسی موت بھی ہو سکتی ہے کہ یہ خود تو کلمہ پڑھ رہے تھے، سورۃ یاسین بھی پڑھا، سورۃ نجات بھی پڑھی، نصیحت بھی کر لی کہ تم نے کیا کرنا ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے، اور پھر جاتے جاتے وہ سب سے کلمہ بھی پڑھوایا، خود بھی پڑھا اور دنیا سے چلے گئے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا رب العالمین مجھے ایمان و تقوی پر موت دے دے۔ میں تو یہ ایک بہت بڑی ارمان ہے، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، اور الحمدللہ اپنی شیوخ کو، اپنے اساتذہ کو جب کوئی خط لکھنا ہو اس کو بھی لکھتا رہتا ہوں کہ بس میرے لیے اتنی کوئی دعا کریں کہ میں جب دنیا سے جا رہا ہوں ایمان و تقوی پر دنیا سے چلا جاؤں، کیونکہ بہت بڑا مرحلہ ہے۔ اب اگر دنیا میں سیاہ میں انسان خسارے میں چلا گیا تو کیا کرے، کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے جہنم، لوگوں کے سامنے رسوائی، دوستوں کے سامنے رسوائی، استادوں کے سامنے رسوائی، والدین کے سامنے رسوائی، اگر شاگرد ہیں تو شاگرد کے سامنے رسوائی، اگر مریدین ہیں ان کے سامنے رسوائی۔ کتنی بڑی رسوائی ہیں، اللہ پاک بچائے رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوائی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ انسان ایک تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کوشش کریں اپنی طرف سے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ وہ انسان سے ہو بھی جاتا ہے، جب بھی کوئی ایسی بات آ جائے تو فوراً توبہ کریں۔ توبہ کے لیے ہم خطا کار ہیں، انسان ہے، کبھی غصہ آیا ہوا ہوگا، کبھی وہ طبیعت تنگ ہوگی، سختی ہو جائے گی، لیکن پھر توبہ میں تاخیر، معافی میں تاخیر نہ کریں، معافی میں تاخیر نہ کرے۔ تاخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ مہلت ہے، گویا اب مہلت ہے پھر توبہ کروں گا، تو اپنے لیے گویا یہ بڑا، ایسے لوگوں کو پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ وہ کہتے ہوئے میں تو زندہ رہوں گا۔ بس غلطی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی بھی ہو جائے فوراً اپنی رب العالمین سے توبہ کرے، اور ہمیشہ اللہ پاک کے انعامات کو یاد کریں۔ ہر آدمی اگر سوچے گا اس پر اتنے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ وہ گن نہیں سکتا اس کو، لیکن ہم کو دنیا کی رنگ و بو نے مشغول کیا ہے اپنے میں اندر، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ بہت مہربانی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائیں اور سب کو ایمان و تقوی پر موت بھی نصیب فرمائیں،
اور جب تک زندہ رکھے رہیں کسی کا محتاج بھی نہ کریں، حتیٰ کہ ایک عضو کو دوسرے عضو کا محتاج نہ کریں۔